اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو ہر چیز سے نواز رکھا ہے، ہر نعمتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نواز رکھا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو طرح طرح کی صلاحیتیں موجود ہیں اور اپنی صلاحیت کو اچھی جگہوں پر خرچ کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے بولنے کی صلاحیت کو، اپنے بولنے کے ملکہ کو اور لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا ملنا جلنا بہت سارے لوگوں کا کثرت سے ہوتا ہے۔ اب ایسی جگہوں پر اگر ہم بیٹھ کر کے اپنی زبان کو قابو میں کر لیں، ایسی جگہوں پر بیٹھ کر کے اگر ہم سچ اور صحیح باتیں کہنے لگے تو انشاءاللہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا بولنا ہر چیز کار ثواب میں داخل ہو جائے گا۔ شرط یہ ہے کہ جب بھی بولیں تو سچ بولیں، جب بھی بولیں تو صحیح بات بولیں۔ ایسا نہیں کہ ان کی غیبتیں، ان سے چگلیاں ہم کرتے پھر رہے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں۔ اس بات سے حدیث مبارکہ کے اندر منع کیا گیا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وعن نبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو بھی شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو، جو بھی شخص اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو تو جو بھی بولے سچ بات بولے، بھلائی کی بات بولے، ورنہ وہ شخص خاموش رہے۔ آج ہم اور آپ تو اپنے بارے میں یہ سوچتے ہیں، اگر کسی کو بہت زیادہ بولنے کا ملکہ ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ ہم جو بات بول رہے ہیں وہ سب صحیح بول رہے ہیں۔ اگر کسی کے بارے میں کچھ کہنا ہو، ٹپڑی کرنا ہو تو ان سے جا کر کے مل لیجئے۔ نہ جانے کس طریقے کی باتیں وہ لوگ کرتے ہیں اور سنی سنائی باتیں ادھر ادھر کی ہمیشہ کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ انہی چیزوں سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ کیا ہم نہیں سنے ہیں کہ غیبت کرنے کی کتنی بڑی قباحت ہے، غیبت کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا بڑا جرم ہے؟ ادھر ادھر کی باتیں لگانے میں نہ جانے کتنے رشتے ٹوٹ گئے ہیں، نہ جانے کتنے لوگوں کے گھر اجڑ گئے ہیں، نہ جانے کتنے لوگوں میں انبن ہو گئی ہے، نہ جانے کتنے لوگوں کی بھائی چارگی ختم ہو گئی ہے، نہ جانے کتنے آپس میں رہنے والوں کے ایک بہترین دوست، اگر کوئی شخص ہے آپ کی ایک باتوں کی وجہ سے ان کی دوستیاں ٹوٹ گئی ہیں۔ کیا آپ اس کو اپنا ہنر سمجھتے ہو؟ اس چیز سے منع کیا گیا ہے کہ اگر کہیں پر بھی آپ کو بولنا ہے، آپ کو یہ لگتا ہے کہ اس جگہ پر ہم بولیں گے، ہمارے بولنے کی وجہ سے دو فریق کا فائدہ ہو جائے گا، ہمارے بولنے کی وجہ سے اس گھر میں بہترین ایک پیار و محبت کا اور ایک ذریعہ بن سکتا ہے، ہمارے بولنے کی وجہ سے ایک گھر میں تفرقہ ہے، ایک گھر میں انتشار ہے، ایک گھر میں جھگڑا اور لڑائی کا سبب بن چکا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اگر ہم وہاں جا کر کے بولیں گے، صلح اور سمجھوتے کی باتیں کریں گے، تب وہاں پر آپ بولیے تاکہ آپ کا بھی نام کار ثواب میں آ جائے، آپ کا نام بہترین لوگوں میں آ جائے، آپ کا نام نیک اور صالح لوگوں میں سے آ جائے۔ ایسا نہ ہو کہ اگر دو لوگوں میں خوب اچھی اور بہترین ایک دوستی ہے اور دو لوگوں کی مثالیں دی جا رہی ہیں، آپ کو اتنا حسد، آپ کو اتنا کینہ، آپ کو اتنا بغض ہے کہ بغیر کسی بات کے ہوتے ہوئے آپ جا کر کے کوئی بات ان کو لگا دے رہے کہ آپس میں انتشار پیدا ہو رہا ہے۔ اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ ہمارے بولنے کی وجہ سے معاملہ بن جائے گا تو بولیے، ورنہ آپ خاموش رہیے۔ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ اسی کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ اور ہمیں جو بھی باتیں کہی جائیں، جو بھی باتیں ہم کہیں پر سنیں، اگر ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ یہ اچھی باتیں ہیں تو ضرور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہی ہوئی ان چند باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔